کا خط ہے، اس کا 12واں باب اور اس کی 3 آیت میں خدا کا بندہ یوں فرماتا ہے، اور اگر ہم 12ویں باب کی پہلی آیت سے شروع کریں، اس کا جو سیاق و سباق، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری کیا ہے؟ معقول عبادت ہے۔ اسی بات کو وہ آگے دہراتا ہے، پھر 3 آیت میں کہتا ہے میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ میں جب یہ ورس پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں ایسا تھا کہ جیسے یہ کسی کی اوقات یاد دلائی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اوقات سے باہر نہ آئیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے تحمل اور مدبرانہ جو ہے کاوش ہے پولس رسول کی، اور وہ محبت میں اور اس یگانگت اور روح کی اس سلامتی میں اس بات کو کرتا ہے۔ پھر وہ بات کرنے سے پہلے یہ بات کرتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، پھر وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ چونکہ روح القدس نے مجھے یہ بات سکھائی، اس لیے میں اس توفیق کے موافق جو مجھے ملی ہے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے ویسا اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ دراصل اس کا مطلب حقیقت میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو ایمان بخشا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے ہم خود سے ایمان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ ہم خود سے کہیں ایمان 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 تو پھر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ اور بہت دفعہ بہت سارے مسیح کی کلیسیا میں، مسیح کی جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، بہت سارے درمیانے لیول کے ہوتے ہیں، بہت سارے ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو چھوٹا ہے وہ مسیح کا نہیں ہے، یا جو درمیانی ہے وہ مسیح کا نہیں ہے، اور جو بہت اپنے آپ کو بہت ہائی فائی سمجھتا ہے صرف وہ مسیح کا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے اور اندازہ کے موافق۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ کو ایمان بخشا گیا ہے اس کے مطابق ہر کوئی اپنے آپ کو کیا کرے؟ سمجھے۔ اور پھر اس بات کو شروعات کر کے پھر آگے وہ خدمتوں کی بات کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی خدمت چرچ کلیسیا میں دی گئی اس کو پھر اگر ہم یہ آگے آئیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے 6 آیت سے یوں لکھا ہے، چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق کیا کرے جی؟ نبوت کرے، اور اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ اور پھر آگے اور بہت ساری مولانا سے اور پیشوائی کرنے والی ساری باتیں لکھی گئی ہے خدمت کی۔ بات یہاں پہ یہ ہے کلیسیا کے اندر بگاڑ کیوں شروع ہوتا ہے؟ ایک مسیح کی جماعت کے اندر بگاڑ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس توفیق کے موافق یا اس اندازہ کے موافق جو ہمیں ایمان دیا گیا ہے جتنا ہے ہم اس سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب ہم زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہ اس وقت میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہے، ہم روح کی اس تحریک کو نہیں سمجھ پاتے۔ اور آج ہماری دنیا میں آج اسپیشلی خدا کی جماعت کے اندر یہ ہے کہ اگر میں ایک عام معمولی سا بندہ ہوں تو ٹھیک ہے، کام چل رہا جیسے بھی ہو، کوئی سا بھی ٹائٹل لگا لوں، لیکن جیسے جیسے ہی میں فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہوتا جاؤں گا، جیسے جیسے ہی میں دنیاوی طور پہ میرا اسٹیٹس جو ہے اپ ہوتا جائے گا، تو اس کے بعد میری خدمت بھی کیا آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے، چینج ہوتی جائے گی۔ جبکہ بائبل مقدس کے مطابق اگر کوئی جس خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، جس توفیق کے لیے بلایا گیا، وہ وہی کرے گا جتنا اس کو دیا گیا، اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ہم خود سے اپنے اندر کوئی خدمت پیدا نہیں کر سکتے، یہ آسمان سے دی جاتی ہے۔ روح القدس جو ہے وہ ہر خدا کی بیٹی یا بیٹا جو ہے یا خدا کے جو ایماندار لوگ ہیں ان کے اندر وہ اس بات کو شو کرتا ہے، وہ خود اس کا اثر ڈالتا ہے، اور جو اثر ہم فزیکلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں وہی۔ تو ہمیں اپنی جسمانی اسٹیٹس کو دیکھ کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ
عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کیا ہے؟ بدلتے جاؤ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. ہم عقل جو نہیں ہو گئی یعنی مسیح کی جو عقل ہے اس کے مطابق اپنی صورت بدلنے سے یہ ہے کہ مسیح کی مانند ڈھلتے جائیں، لیکن ہم نے فزیکلی اپنی صورت بدلی. ہم نے جسمانی طور پر اپنی جو صورت ہے یا شکل اس کو چینج کیا کہ پہلے میں غریب تھا، اب میں امیر ہوں اور میرے پاس ایک علیحدہ سے میرا اپنا سلسلہ ہوگا. اور یہ چونکہ مسیح کی کلیسیا میں ایسا ہوتا ہے اس لیے بگاڑ در بگاڑ، بگاڑ در بگاڑ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ریئل خدا کا پرپز ہوتا ہے، جو روح القدس نے دیا ہوتا ہے، اس کے بعد بربادی اور تباہی ہو جاتی ہے اس میں. اور ایسا ہی شروع سے ہوتا رہا ہے. میں آج ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس شخص کے بارے میں بتاؤں، سچی بات تو یہ کہ بائبل اس کے بارے میں یہ بیان کرتی ہے. یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے تھے کہ جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. کہاں گیا وہ جو عظیم خادم، انبیاء اصغر اکبر، جتنے بھی پرانے عہد نامے کے سارے خادم، کیونکہ بائبل کے مطابق جو آخری نبوت ہے یا آخری جو نبی ہے یا جہاں تک نبوت کمپلیٹ ہو گئی یا جہاں تک یہ سارا کچھ پروفیسی ساری کمپلیٹ ہو گئی، وہ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اس کے بعد یہ آخری تھا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے. یہ آدھی بات ہے. اگر ہم اس پر فوکس کرتے ہیں، اگر ہم عقیدت میں اگر صرف ہم دکھاوے کے طور پر یا اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ یہ خدا کا کلام میں بس پڑھیں، یہ ہمارا عقیدت، یہ مجھے بڑا سکون دے رہا ہے، یہ میرے دل کو بڑا سکون، تو پھر یہ چلتا ہے سر. لیکن اگر ہم اس کو ڈیپلی پڑھیں گے، روح القدس کی ہدایت سے پڑھیں گے، تو پھر آگے لکھا ہوا ہے پوری آیت یہ ہے کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اس کا مطلب جسمانی طور پر اگر کوئی بڑا شخص ہے، جسمانی طور پر جتنے بھی عورتوں سے پیدا ہوئے، وہ سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا. اور جو کوئی خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہم جانتے ہیں. جب یہ میں بات جو کرنے لگا تھا، جس شخصیت کی بات کرنے لگا، وہ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا. آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سیکھیں گے. لیکن یہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ بگاڑ در بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں خدا کی کلیسیا اچھا خاصا ایک ویژن ہوتا ہے. کسی ایک شخص کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، کسی ایک شخص کے پاس ایک رویا ہوتی ہے، کسی ایک شخص کو روح القدس تحریک دیتا ہے، اور جب وہ اپنے ایام پورے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ بالکل نہیں سوچتا کہ جس کے سپرد میں یہ خدمت کر کے جا رہا ہوں کیا وہ اس لائق بھی ہے کہ میرے ویژن کو چلا سکے. اگر ہم سیموئیل نبی کی پرانے زمانے میں جو سیموئیل کی کتاب ہے، سیموئیل نبی کی زندگی پر ہم غور کرتے تو وہ چھوٹا بچہ تھا، بلکہ ماں کے پیٹ ہی سے اسے چنا گیا، پھر وہ بچپن سے ہیکل کے اندر ہی رہا تھا اور خدا نے اسے کلام کیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا. اس کے بعد خدمت آئی، لیکن اس کے بچے اس کی راہ پر نہیں چلے. اسی طرح ایلی کاہن ہے، خدا کی ہیکل میں خدمت کر رہا تھا، لیکن اس کے بچوں کے پاس وہ ویژن نہیں تھا. تو آج ہم بغیر سوچے سمجھے وہ ویژن جو خدا نے صرف مجھے دیا تھا، وہ ویژن یا وہ تحریک، وہ جو روح القدس کا مسا تھا جو مجھ پر یا ایک خاص شخص پر تھا، وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے تھا جب تک اسے خدا کا کلام پورا کرنا تھا. اور پھر اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا یہ جو ٹیلنٹ ہے یا اپنی یہ جو خدمت ہے یا جو اپنی یہ رویا ویژن ہے وہ اس دیانتدار شخص کے سپرد کرے جو دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو. اور یہی پولس رسول تیموتھیوس کو جب خط لکھتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جو نعمت، جو برکت، جو کچھ ٹیلنٹ میرے ہاتھ رکھنے کے سبب سے تجھے حاصل ہے، تو بھی اب کیا کرنا ہے کہ ایسا شخص ڈھونڈنا اور اس کو سکھانا، وہ دیانتدار شخص ہو، وہ ایماندار شخص ہو، وہ تیرے ویژن کو، تیرے خیال کو، تیری سوچ کے ساتھ اکائی رکھتا ہو، تو اس کے سپرد کرنا تاکہ وہ بھی اوروں کو سکھانے کے
काबिल हो। लेकिन हमारे जो दुनिया में स्पेशली कलीसियाई ये सारा जो खुदा की जमात है उसके अंदर है कि जब किसी एक शख्स को विजन मिलता है और ये रोया मिलती है और उसके सबब से खुदा काम भी ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा इनकलाब आता है और बड़ा अच्छा सब ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसके बाद बिगाड़ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सेकंड पर्सन है उसको खिदमत दी जाती बगैर सोचे समझे कि क्या वो इस लायक भी है। लेकिन चूंकि हम फाइनेंशियली तौर पर इन चीज़ों को देख रहते हैं, हम जिस्मानी तौर पर इन चीज़ों को देख रहते हैं कि इस जो कुछ मैंने जमा किया उसके बाद ये मेरा या मेरी औलाद का या मेरे बाद जितना भी मेरा वली अहद होगा उसको मिलेगा। जैसे कि दुनिया में कोई बादशाह होता है कुछ भी तो उसके बाद अपना वली अहद लेता है ताकि मेरे बाद ये नस्ल चले और ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहे। अगर हम पुराने अहदनामे की हिस्ट्री पढ़े तो हमें पता चलता है कि बादशाह के खानदान से ही यानी उसका जो ब्लड रिलेशन है उसमें से ही सेकंड बादशाह चुना जाता था। और बास का तो बहुत छोटा बच्चा था, उसको इसलिए प्रेफर किया गया, इसलिए उसको आगे लेके आया कि चूंकि ये किसका बेटा है, ये फलां बादशाह का वली अहद है, इसलिए अगर बादशाही करेगा वो अलग बात है कि उसने अच्छे तरीके से की या नहीं की या उस बादशाही का सत्यानाश कर दिया, उस रोया का या सारी जितना भी विजन था उसका सत्यानाश कर दिया, इस पे गौर नहीं किया गया। लेकिन ये कहा गया कि मेरे बाद चूंकि मेरा ये वली अहद है या ये जानशीन होगा ये सब कुछ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मसीही कलीसिया में जहां सब कुछ सिर्फ खुदा के कलाम के सबब से है, इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर कहता हूं कि जो तुम में से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक अंदाजा के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है इतराल के मुताबिक अपने आप को वैसा ही समझे। ये मैंने कहा कि आज हम एक शख्स की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे जिसको एक विजन दिया गया था और ये विजन उसके पैदा होने से कई सौ साल पहले बयान किया गया, शायद 750 साल पहले। यसाया नबी जब इस दुनिया में था, वारिद था, खुदा का कलाम शेयर कर रहा था, तो वहां उसने कहा कि एक वर्ड से हम अक्सर कार पढ़ते हैं, देखो बेअबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह क्या करो, तैयार करो। अच्छा, ये बात 750 साल पहले की गई और जब मलाकी की किताब की हम स्टडी करते तो उसके बाद कई हजार साल जो गुजर गए या कई सैकड़ों साल गुजर गए जिसमें कोई नबूवत बरमला नहीं हुई है, कोई नबी बर्पा नहीं हुआ है। इसको डार्क पीरियड कहा जाता है, थियोलॉजिकल जुबान में इसको डार्क पीरियड कहा जाता है। एक ऐसा अंधेरे का दौर है जिसमें कोई नबूवत नहीं, जिसमें कोई नबी नहीं है और फिर कई बनी इस्राएल की कई नस्लें जो हैं वो गुजर गई। और जब यूहन्ना बपतिस्मा कई सौ साल के बाद आया तो वो जो नस्लें दर नस्ल कई नस्लें थी, उन्होंने चूंकि बाप दादा से ये सुना था कि नबी आते थे, खुदा का कलाम सुनाते थे, खुदा का कलाम होता था, तो फिर उन्होंने जाना कि इसका मतलब है बनी इस्राएल के दरमियान कोई नबी बर्पा हुआ है और उसकी सुनने के लिए जौक दर जौक जमा हुए। और फिर उसके बारे में लिखा है, मेरे साथ अगर निकाल सकते हैं कलाम मुक़द्दस में, तो मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील है। तो जब नई पहली पेशन गोई कई सौ सालों बाद एक नबी वारिद हुआ तो ये बनी इस्राएल के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि इतने सालों के बाद एक नबी है। हमने तो बाप दादा से सुना था, हम तो पढ़ते आ रहे सुनते आ रहे कि अंबिया आए इस कौम के अंदर, उन्होंने खुदा का कलाम शेयर किया, बड़े बड़े काम किए, इस कौम को बड़ी तरक्की और बड़ी फतेहमंदी हासिल हुई। तो जब कई सौ सालों के बाद एक आदमी जिसका नाम यूहन्ना था वो जब दुनिया में आया, इसमें अंदर बेयाबान में लिखा है, तीसरी मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसके तीसरे बाब में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बेयाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अब आप देखें कि इस बंदे का काम क्या है, कि ये मैसेज क्या दे रहा है, इसकी जो खिदमत का आगाज है, इसकी जो खिदमत का स्टाइल है, इसकी जो स्पीचिंग पावर है, इसका जो मैसेज है वो ये है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और फिर आगे लिखा, ये वही है,
یعنی کتاب لکھنے والے نے، رائٹر نے یہ لکھا، روح القدس کی ہدایت سے لکھا کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفتی یوں ہوا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے کیا کرو، سیدھے بناؤ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دراصل جو نسل در نسل وہ لوگ اتنی دیر سے کوئی نبی برپا نہیں ہو رہا تھا، ہر کسی نے اپنے مطابق سلسلہ چلا لیا تھا۔ بنی اسرائیل کے درمیان اپنے اپنے سارے سلسلے سے جو کام تو ہو رہا تھا، لیکن کوئی خدا کی طرف سے نبوت یا نبی ایسا نہیں تھا جو خدا کا کلام سنائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خدا کی راہ تیار کرو اس کے راستے، یعنی دوبارہ سے اسی طریقے سے بحالی آئی۔ جہاں بگاڑ آیا یا یہ جتنی بھی جنریشن نہیں آئی ہے ان کو نہیں سمجھ آئی تو ان کو سکھایا جائے، خداوند کی کیا کرو، راہ تیار کرو اور اس کے راستے کیا کرو، سیدھے بناؤ۔ اور یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ اس کی 6 آیت میں لکھیں تو لکھا ہے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا جتنے لوگ آئے تھے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سام کے بچو، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے کیا کر سکتا ہے، اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اس کا سپیچنگ سٹائل ہے، ایک جذباتی، ایک اگریسو بندہ ہے، اور وہ اپنے آپ کی جو پہچان، اگر ہم مرکز کی انجیل میں پڑھیں، اگر ہم لوکا کی انجیل میں پڑھیں، اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں تو چاروں انجیل میں اس واقعے کو کوٹ کیا گیا، بتایا گیا ہے۔ اور وہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو مسیح ہے، کیونکہ لوگ تو شروع سے پیشن گوئیاں جان رہے تھے کہ ایک مسیحا آنے والا ہے، ایک مسیحا، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، ایک ان کا لیڈر ہے، مسیحا ہے جن کو چھڑائے گا، تو وہ تو اس بات کے انتظار میں جب کئی سو سال بعد یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ پیشن گوئی پوری ہو گئی، وہ ہمارا مسیحا آ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، میں تو کیا ہوں، اس کے آگے اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اس کی کیا کروں، راہ تیار کروں۔ اب اس کے پاس خدمت کیا تھی؟ وہ صرف اور صرف خدمت تھی راہ تیار کرنے کی، بس، اس سے زیادہ اس کا کوئی سیاسی پوائنٹ نہیں تھا، اس کا کوئی کاہنوں والا سلسلہ نہیں تھا، اس کو کاہن بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہ تو لاوی قبیلہ میں سے تھے، جو زکریا تھا اس کا بیٹا تھا، اور لاویوں کے لیے کہانت، لاویوں کے لیے صرف کہانت تھی، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ کہانت کے لیے نہیں، یہ تو سردار کاہن کا بیٹا تھا۔ یہ زکریا جو اس کا باپ ہے وہ سردار کاہن تھا، یہ سردار کاہن کا بیٹا تھا، اور اس کو ایک کہانت کے لیے نہیں چنا گیا تھا، بلکہ اس کو وہ پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، جس میں لکھا گیا تھا کہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے کیا کرے گا، راہ تیار کرے گا۔ اور راہ تیار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک میسنجر ہے جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، خدا کی آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک ٹیلا جو اوپر ہے نیچے کیا جائے گا، یہ والا وہ میسج دے رہا تھا۔ اور پھر وہ سادہ زندگی تھا، وہ کاہن نہیں آیا تھا، ہیکل کے اندر نہیں تھا وہ خدمت کر رہا، اس نے ایسا نہیں سوچا کہ میرا باپ سردار کاہن ہے، چونکہ ہارون کی اولاد میں سے جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ سردار کاہن ہوتے تھے۔ ہارون کی اولاد میں سے جتنے بھی پیدا ہوتے تھے وہ سردار کاہن، لاوی کی اولاد میں سے سارے کاہن تھے، لیکن ہارون کی اولاد میں سے سارے سردار کاہن تھے۔ اس کا مطلب عہدے کے اعتبار سے اسے کیا ہونا چاہیے تھا، سردار کاہن ہونا چاہیے تھا۔ اس کا باپ یہ خدمت کر چکا تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اگر ہم لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پڑھیں تو ہمیں یہ سارا واقعہ مل جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو ہیکل کے لیے مخصوص نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش یا شو نہیں کیا کہ میرے پاس سردار کاہن کی خدمت، اب میں بھی سال میں ایک دفعہ جاؤں گا، بلکہ یہاں اس نے خدمت کہاں سے شروع کی، بیابان سے۔ کہاں سے خدمت شروع کی اس نے؟ بیابان سے، ویران جگہ سے، وہ جنگلوں میں رہ رہا تھا، وہ کوئی پروٹوکول نہیں لے رہا تھا۔ اپنے باپ کے بعد اس کا پروٹوکول بنتا تھا لیکن اس نے کوئی بھی پروٹوکول نہیں لیا، بیابان میں وہ رہ رہا تھا، ایک ایسی ویران جگہ میں، وہاں سے اس نے خدمت کی۔
दरअसल बात ये थी कि जो पेशन गोई थी वो ये थी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदा की राह क्या करो जी, प्यार करो। अब मसला है, जब फ़कीह और फरीसी और यहूदियों के जो आलम थे उसके पास आए तो उसको गुस्से से बता रहा है कि एसाव के बच्चों तुम्हें किसने जिता दिया। अब वो ये समझ रहा था कि इसके पास खिदमत है। और जब ये यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो उसने कहा, जब सवाल किया गया कि क्या तुम सी, उसने कहा मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूँ। इसका मतलब है कि उसने अपने आप को वहां तक महदूद किया, रखा कि मैं सिर्फ इसी खिदमत के लिए आया, बस मेरा काम है रात याद करना, मेरा काम है मैसेज देना। और फिर उसके बाद यूहन्ना की इंजील पढ़ें तो वहाँ इसके बारे में लिखा है कि किसी इसके शागिर्दों में से किसी ने कहा कि वो शख्स जिसको तूने बपतिस्मा दिया था वो तो वो लोग जो है जो उधर जा रहे हैं उससे बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस बंदे ने पता क्या इकरार किया, इसने कहा कि जो दूल्हा है दुल्हन क्या है उसकी है, जो दोस्त है उसका वो खड़ा हुआ इस बात से खुश होता है बस, और मेरी खुशी क्या हो गई जी, पूरी हो गई। ये अपने आप को दूल्हा का दोस्त इंट्रोड्यूस करवा रहा है, पेश कर रहा है, बता रहा है कि मैं दूल्हा का दोस्त हूँ और मेरी खुशी सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने उसको मुतारफ करा दिया, उसको बता दिया। और फिर पहली दफ़ा यरदन में जब यीशु मसीह से बपतिस्मा लेने आया तो उसने कहा कि मैं तो खुद ख्वाहिशमंद था ये सारा कुछ। तो उसने कहा कि मुझे रूहुल कुद्स ने ये बता दिया कि जिसको तू रूह, जिसके ऊपर तू रूह को उतरते देखे वही। और फिर उसके बारे में इसने शागिर्दों को कहा, उसको जो इंद्रियास है, पतरस है, उन सबको ये कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। अब मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बातें अपने मुंह से निकाली गई हैं, इतनी बातें, इतने एविडेंस, इतने शुबाहत दिए गए, इतना अपने मुंह से इकरार किया गया कि देखो मैं तो भाई ये हूँ, मैं तो बस इतना हूँ। और मैंने अक्सर कहा, देखा हमारे साथ सेमिनरी में एक स्टूडेंट था तो उसका स्टाइल था ये, और स्टाइल क्या था, जब भी कभी वो डिवोशन के लिए जाता था, चैपल में इबादत होती थी, तो अपने आप का जो इंट्रोडक्शन करवाता था, अपने जो आपको जो मुतारफ कराता था, वो ऐसे कहता था, मैं निकम्मा, मैं हकीर, मैं फ़कीर, मैं पता नहीं क्या क्या वो लफ्ज़ बोलता था। लेकिन जैसे वो स्टेज से नीचे उतरता था उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसको ज़रा सा भी दाज करे, कोई ज़रा सा भी उसके बारे में बात करे। और फिर वो बता देता था कि जो कुछ मैंने निकम्मा, हकीर, फ़कीर जो कुछ अपने लिए बोला, मुझे ऐसा समझना नहीं यार, ऐसा नहीं हूँ मैं। मतलब वो बोलता क्या था और फिर उसके मुताबिक वो होता नहीं था। तो यहाँ यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है वो अपने आप को यीशु मसीह का दोस्त कह रहा है, यीशु का तारीफ ये करवा रहा है कि ये खुदा का बर्रा है। फिर वो अपने आप को इस तरह से मुतारफ करा है कि मैं मसीह नहीं हूँ, मेरी खिदमत क्या है, जो यशायाह की किताब में लिखा गया, मेरी खिदमत सिर्फ इतनी है कि मैं उसके आगे भेजा गया हूँ ताकि उसकी क्या करूँ, राह तैयार करूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर ली, उसने अपनी कलीसिया बना ली, जबकि वो मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए नहीं बुलाया गया था। तो पौलुस रसूल यहाँ पे ये कहता है रोमियो के खत में कि जितनी तौफीक या जो कुछ आप हैं, जिस ईमान के मुताबिक, या जितनी खिदमत, जितना ईमान आपको दिया गया है, उससे ज़्यादा अपने आप को कोई ना समझे। अगर आपके पास मौलम की खिदमत है तो आप मौलम रहें। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम टीचर की खिदमत कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि टीचर तो ये छोटी उंगली के बराबर है, ये मुबश्शिर भी देखो इतना, ये भी, ये नबी भी, इतने ये सारे जो रसूल है इतने, मेरी खिदमत तो ये छोटी उंगली के बराबर किसी काम की नहीं है। लेकिन याद रखिए कि एक टीचर जो है वो वहाँ भी जा सकता है जहाँ बड़ी उंगली या अंगूठा नहीं जा सकता, यानी वो कलाम की पोचीदगियों को भी खोल सकता है। लेकिन शायद हमारी दुनिया में उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि दरअसल वो बुलाया इस काम के लिए क्या है, वो तो मशहूर होने के लिए नहीं बुलाया गया, वो तो पब्लिकली जो सब जगहों पे नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि हम खिदमतों को आज तक नहीं समझे। जब कोई ये कहता है कि मेरे पास उस्ताद की खिदमत है तो हम उसे बोलते नहीं, आप मुबश्शिर क्यों नहीं बनते। जब कोई कहता है कि मेरे पास भाई ये खिदमत नहीं, आप इस तरीके से क्यों नहीं करते, हालांकि वो खुद कह रहा है कि ये खिदमत मेरे पास नहीं है।
اور یاد رکھیے کہ جو خدمت جس کے پاس ہوتی ہے ریئل میں حقیقی طور پہ وہ بہتر کر سکتا ہے بنسبت اس خدمت کے جو اس کے پاس نہیں ہوتی. تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ یہ پرابلم تھی کہ اس کے پاس خدمت صرف یہ تھی کہ وہ آنے والے کی بتائے, اعلان کرے, مرسنگا بجائے, ٹرمپٹ بجائے اور یہ کہے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے کیا ہے, زور آور ہے. میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا, لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ کیا کرے گا, تمہیں آگ روح القدس سے بپتسمہ دے گا. اس کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو روح القدس سے بپتسمہ نہیں دے سکتا تھا, وہ تو کلام کی پوشیدگیوں کو نہیں کھول سکتا تھا, وہ تو کوئی شریعت کا معلم نہیں تھا, وہ تو کوئی فقیہوں فریسیوں کی طرح یا شرع کے عالموں یا صدوقیوں کی طرح بہت زیادہ ہائی فائی نالجیبل شخص نہیں تھا. اس نے اپنے آپ کو ایسا متعارف نہیں کروایا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک اس پیشن گوئی کے اندر فٹ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں دراصل کیا ہوں, وہ جو یسایا نبی کی کتاب میں لکھا بیابان میں پکارنے والے کی کیا ہوں, آواز ہوں. میں تو بس راہ تیار کرنے کے لیے آیا. لیکن بگاڑ کیا ہو گیا, اور سیم ٹو سیم آج مسیح کلیسیا میں یہ ہوا کہ اس نے کیا کر دیا, اپنے شاگرد. یہ وہ فریسی ہیں جب پہلی دفعہ اس کے پاس ہے, صدوقی, فریسی, فقیہ, اور یہ عالم جب پہلی دفعہ اس کے پاس ہے تو انہیں غصے سے کہہ رہا اور وہ لفظ بول دیا جو ہمارے معاشرے کے مطابق بہت ہی برا ترین ہے کہ اے سام کے بچوں, تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے کیا کرو, بھاگو. اور یہ ان کے ساتھ, لیکن اس کے بعد اس کا کیا ہو گیا, ان کے ساتھ ایکا ہو گیا, ایکا ہو گیا. انہوں نے اپنی وہ ساری بات اس کے اندر ڈالی کہ تو اتنے سالوں بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی آیا, نبی تو ایسے ہوتے تھے, اتنا ان کا پروٹوکول ہوتا تھا, اتنا سب کچھ, یہ سب کچھ, تو کچھ بھی نہیں, جنگلوں میں رہ رہا, تو ٹڈیاں اور شہد کھا رہا ہے, تیری تو کوئی ویلیو نہیں, چمڑے کا تو لباس پہنتا ہے, حالانکہ تو پورا کا پورا سردار کاہن کا بیٹا ہوتا ہے, تو پورا کا پورا کیا کر سکتا ہے, پروٹوکول لے سکتا ہے. اور پھر وہ مکس ہو گیا. آپ حیران ہو گئے کہ یہی یوحنا بپتسمہ دینے والا کہہ رہا, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے, اور پھر اس کو دولہا کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو دوست. اور اس کے بعد جب اس کو قید ہوئی تو یہ کہہ رہا ہے, آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یعنی جب ہم اپنی اس ٹارگٹ سے, جب ہم ڈیریل ہو جاتے ہیں, جب ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں, یا ہمیں جو ویژن دیا گیا, ہمیں جو خدمت دی گئی, جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں صرف اپنی فائنینشلی پاور کی وجہ سے, اپنی کسی اتھارٹی جو جسمانی اتھارٹی اس کی وجہ سے, اپنی خدمت سے ہٹ کے کوئی اور چیز یا جتنا ہمیں سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہتے ہیں, خدا تو کہاں گیا, دیکھ میں دکھوں پریشانیوں میں میرے ساتھ یہ مسئلہ. تو پھر جو روح کا جو مسا ہوتا ہے, جو اسے پاور دیتا ہے, جو اسے مسیح کی مان بناتا ہے, اس کے اندر شک و شبہات جنم لیتے ہیں. پھر وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح یہ کہتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یہ حال ہو گیا اس نبی کا جو عورتوں سے پیدا ہوئے, ان میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے. تو یہاں پہ اتنی سارے ایویڈنس دینے کے بعد, اپنی زبان سے اقرار کرنے کے بعد, وہ کیا کہہ رہا ہے, آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یسوع مسیح نے اسے کوئی جواب نہیں, اس کے شاگردوں کو صرف اتنا کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے نا وہ جا کر بتا دو. اب میں اس کو جا کر یہ نہیں بیان کر سکتا, دراصل وہ اپنی خدمت سے کیا ہو گیا ہے, ہٹ گیا ہے. جو اس کو خدمت دی گئی تھی, اب وہ بپتسمہ دے رہا ہے, ابھی وہ کیا کر رہا ہے, منسٹری چلا رہا ہے. اس کے بعد پھر اس کا کام صرف یہ تھا کہ تو راہ تیار کر, اور اس نے بادشاہ کو جا کر للکار دیا. حکومت وقت کا جو ہیرودیس بادشاہ ہے, اس کو جا کے للکار دیا, اور اس کو جا کے بولا تیرے لیے تیری بھابھی کو رکھنا, تیرے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے. کیا وہ یسوع سے بڑا تھا؟ کیا وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں یسوع سے بڑا ہوں؟ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں کہا. کیا یسوع کے دور میں ہیرودیس بادشاہ نہیں تھا؟ کیا یسوع کے دور میں وہ سارا جو کچھ ریلیشن تھا وہ چھوٹ گیا تھا, ختم ہو گیا تھا؟ کیا نہیں, ایسا ہی تھا وہ. لیکن یسوع نے ایسا نہیں کہا. یسوع مسیح نے کہا بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی, اور بس فوکس آسمان کی بادشاہی پر تھا. جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ توبہ کرے, لوگ گناہوں سے بچ جائیں, اور اس بات کو جانیں کہ میں ہوں وہ بادشاہی جو ان کے درمیان آ گئی ہے, اور اب وہ مجھے جانے اور سیکھے کہ میں ان
का राब्ता बाप के साथ कराने आया हूं और हम सब मिलकर बाप के साथ एक हो गए, ये था। और आखिर तक उसका टारगेट यही रहा। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री आखिर तक यही रही। ऐसा नहीं था कि जब वो शुरू में बपतिस्मा देने वाला था तो वो एक एल्डर था, उसके बाद जब उसकी खिदमत बपतिस्मा देने वाला, उसके बाद वो मुबश्शिर बन गया और उसके बाद कई सालों के बाद वो पास्टर बन गया और फिर जब वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग हो गया फिर वो डॉक्टर और बिशप और पता नहीं क्या क्या बन गया। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया, एक ही टारगेट था और वो ये था कि तौबा करो क्योंकि खुदा आसमान की बादशाही क्या हो गई है, नजदीक आ गई। और एंड तक और आज भी रूह कुद्स के वसीले से एक ही बात है और वो ये है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और आज भी ये कोई आमदे सानी का लेक्चर नहीं है कि हम लोगों को ये बयान करें कि तौबा करें क्योंकि यीशु आने वाला, तौबा करें यीशु आने वाला, नहीं, बल्कि हमें हर रोज इस तरीके से चलना है कि यीशु आने वाला नहीं बल्कि यीशु हमारे दरमियान, हमारे अंदर है और हम बादशाही के अंदर रहते हैं, हम बादशाही में जीते हैं। क्योंकि ये 2000 साल पहले ये कहा गया कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, तो उस वक्त तो नजदीक आई थी लेकिन अब क्या हो गई, वो अंदर आ गई है। इसलिए यूहन्ना की तरह पौलुस रसूल कहता है कि जो तौफीक, जो अंदाजा, जो ईमान, जो खिदमत आपको मिली है उससे ज्यादा अपने आप को ना समझे, वरना फिर क्या होगा, ये बंदा जो है पावरफुल नबी है और उसके बाद एक तुवाइफ लड़की ने अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक उस नबी की क्या कर दी, गर्दन कटवा दी, उसका सर तन से जुदा करवा दिया। बहुत दफा ऐसे होता है, बहुत दफा ऐसे होता है। वो जो विजन, वो जो खिदमत हमें मिली थी, जिस खिदमत के तहत हम उठे थे, जिस खिदमत के तहत हमने सोचा कि ये खुदा ने मुझे ये खिदमत दी है, मैं लोगों तक ये कलाम पहुंचाऊं, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन ग्रेजुअली जो ना उसके अंदर तब्दीली होती गई, तब्दीली वो पता नहीं क्या बन गया और फिर उसके दरमियान वो उस कलीसिया के अंदर, उस जमात के अंदर बगाड़ पैदा हो गया। क्योंकि जो सुनने वाले थे उनको पता था कि ये जो आम शख्स था, ये बंदा था, एक आम एल्डर था, ये आम डीकन था, ये मुंतजिम था, लेकिन जब इसके पास आया, ये स्ट्रांगली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद इसने अपना ओहदा चेंज कर लिया। तो जो सुनने वाले और देखने वाले हैं वो भी इसी तक दौर में होते हैं कि जब हम भी फाइनेंशियली मजबूत होंगे तो हम भी क्या करेंगे, हम भी अपना ओहदा चेंज करेंगे। और आज दुनिया में स्पेशली खुदा की जुमात में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जो सुनाने वाला है, जो सुना रहा है, उसके बारे में सारे जानते हैं कि ये कुछ भी नहीं था, ये अपने आप को एक नॉर्मल कहता है, मैं मसीह का, मैं दुआ को, मैं कलाम, मैं खुदा से प्यार करने वाला। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता खिदमत डे बाई डे क्या हो गई, इसको बाहर ले जाए, इसकी खिदमत जो है वो डे बाई डे चेंज होती गई, क्योंकि पैसा जैसे जैसे आता गया ऐसे ऐसे इसकी खिदमत चेंज होती गई। यहाँ सूरत बदलने की है, अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलने की बात है। यूहन्ना ने भी क्या किया कि जैसे जैसे ही वो मजबूत हो गया, उसने अपनी मिनिस्ट्री बनाई, जबकि उसका काम सिर्फ क्या था, दूल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ वो खुश होता है कि जिसकी मैं राह तैयार कर रहा हूँ दरअसल वो क्या है, आ गया है। मेरे लिए खुशी की बात यह है। और ये शुरू से देखा, बहुत सारे ईमानदार खुदा के मुकद्दसी दुआ गो थे और उन्होंने सारी उम्र अपनी उसी खिदमत में गुजार दी। वो कभी मुबश्शिर नहीं बने, वो कभी भी उन्होंने जाकर मनादी नहीं की, कभी वो किसी कलीसिया के सरबराह, पास्टर, मुबश्शिर जो है खिदमत गुजार, इस तरीके से उन्होंने खिदमत नहीं ली, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे पास खिदमत क्या है, हमारे पास खिदमत है कि हम कोठड़ी में जाएं, हम शुफात करें, हम कलीसियाओं के लिए, ईमानदारों के लिए। और इसी हालत में वो इस दुनिया से चले गए और उन्होंने अपनी खिदमत का अजर भी आसमान से पाया, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो जब हम खुदा के कलाम को नहीं समझ रहे थे तो रोज़ बरोज़ हमारी खिदमत में कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा जो टाइटल है वो ये है कि हम मसीही हैं। हम क्या हैं जी? हम मसीही हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह के साथ मंसूब किए गए, हम उसके बदन का हिस्सा है, हम वो उज़्व हैं जो उसके बदन के हिस्से को, जो पार्ट्स को नुमाया या रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा टाइटल है। इसी तौर पे अगर हमारे पास सिर्फ यही टाइटल रहेगा कि हम मसीही हैं तो कोई बात नहीं, आप काम करें, आप जॉब करें, आपके पास जो भी है खिदमत वो करें और मसीही होने का सबूत दें।
کیونکہ ہماری پہچان اسی کی وجہ سے، نہ کہ ہمارے اپنے ٹائٹل کی وجہ سے، نہ کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے جس کے کام کے لیے ہم بلائے نہیں گئے ہیں۔ اس لیے پولس رسول جب روح کی ہدایت سے لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے بلائے جانے پر کیا کرو؟ نگاہ کرو۔ آپ کو کون سی خدمت ملی، کس خدمت کے لیے آپ بلائے گئے ہیں، اسی پہ فوکس کریں۔ اور یہ جو دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت کیا کرتے جائیں؟ بدلتے جائیں۔ اس لیے جس کو اندازے کے موافق جو خدمت ملی ہے وہ وہی کچھ کرے جو اس کو دیا گیا، اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، کیونکہ دراصل کام کرنے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ کام کرنے والا کون ہے؟ خدا کا روح ہے جو ہم سے کام لیتا ہے۔ اور جب ہم روح کو رنجیدہ کر دیتے، جب ہم خود سے اپنا ایک سیٹ اپ چلا لیتے، تو ایک سلسلہ تو چل رہا ہوتا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ بس ہو سکتا ہے لوگ بھی بہت زیادہ ہو جائیں، ہو سکتا ہے بہت سارے معجزے ہونا شروع ہو جائیں، لیکن حقیقت میں وہ جو ٹارگٹ تھا، جس ویژن کے لیے بلائے گئے تھے، وہ خدمت ہم سے جاتی رہتی ہے۔ اور پھر ہماری جو حالت ہے وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم آخر میں جب ہم کسی کام کے نہیں رہ جاتے تو پھر ہم کہتے ہیں یسوع جس کی منادت میں کرتا رہا ہوں، جس کے لیے جس کے نام سے میں معجزے کرتا رہا ہوں، جس کے نام سے میں نے اتنے بڑے یہ سب کچھ منسٹری چلائی، وہ تو ہی ہے، یا ہم پھر کسی اور یسوع کے بارے میں سوچیں؟ کیا وہ تو ہی خدا ہے جس کی میں خدمت کی؟ میری حالت دیکھے ایسی ہو گئی، میرا بدن ایسا ہو گیا، اگر میں تیری خدمت کر رہا تو وہ تو ہی تھا یا کوئی اور تھا؟ لیکن اگر کوئی مسیحی ایماندار اسی ٹارگٹ کے مطابق چلے گا جس بلاوے سے بلایا گیا، تو پھر وہ خوشی سے جائے گا اور پھر خوشی سے رخصت ہوگا۔ ہاللیلویا! خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔